بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں دنیا میں پیدا ہوگا۔ اس عقیدے کی آبیاری کے لیے صحابہ کرام نے جہاد کیا ہے اور منکرین ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور جب بھی اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کسی ملعون نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے میں آئے ہیں۔ اور ہندوستان میں غلام احمد قادیانی ملعون نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے مقابلے میں ہندوستان کے علماء سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے سامنے آئے اور اس کو ہر محاذ پر شکست دی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے۔ ہر جگہ پر جا کر مقابلہ کیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ ہو، مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ ہو، اس طرح کے تمام حضرات اپنی اپنی زمانے میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ جب 1974 کی نیشنل اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو جنوبی افریقہ میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ جنوبی افریقہ کے ایک شہر کیپ ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا کہ مرزائیوں نے، جہاں پر مرزائیوں کی تعداد فقط 200 کے قریب تھی اور مسلمانوں کی تعداد وہاں پر 26,000 کے قریب تھی، تو مرزائیوں نے کیپ ٹاؤن کی سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کی کہ یہاں کے مسلمان ہمیں مسلمان تسلیم نہیں کرتے، ہمیں اپنے مساجد میں عبادت کے لیے داخل نہیں ہونے دیتے، اپنے قبرستان میں مسلمان اپنے قبرستان میں مرزائی جو مردے ہیں ان کی تدفین کی اجازت نہیں دیتے، لہٰذا ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کا معنی یہ تھا وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمانوں کی صفوں میں گھسنا چاہتے تھے۔ تو جنوبی افریقہ کے مسلمانوں نے جہاں رابطہ العالم اسلامی ایک عالمی مسلمانوں کی تنظیم سے رابطہ کیا، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے علماء سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور پاکستان کے دیگر علماء سے بھی رابطہ کیا۔ تو پاکستان سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت فیوزہم، اسی طریقے کے ساتھ مفتی زین العابدین اور مولانا عبد الرحیم اشہر، پاکستان کے ایک سابق اٹارنی جنرل، ان پر مشتمل 8 افراد کی جو وفد ہے وہ جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہوا، اور وہاں پر جا کر ان مسلمانوں کا جو وکیل تھا اس کو تمام دلائل کے ساتھ تیاری کروائی۔ مسلمانوں کی جانب سے جو وکیل تھا وہ مسلمان تھا، اور مرزائیوں کی جانب سے جو وکیل تھا وہ ایک یہودی تھا، اور جو وہاں پر فیصلہ کرنے والی جج تھی وہ ایک عیسائی خاتون تھی۔ جب یہ ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو 9 ستمبر 1982 کو پہلے دن اس کا آغاز ہوا، اس پر بحث کرنے کا۔ سب سے پہلے مرزائی وکیل نے اپنے دلائل بیان کرنے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت فیوزہم فرماتے ہیں کہ اس دن اس کیپ ٹاؤن کے مسلمانوں کا اس قدر جوش و خروش تھا کہ عدالت کا سارا حال، اس کی گیلری جو تھی وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ 10:30 بجے اس بحث کا آغاز ہوا، 4:30 بجے تک چلتا رہا۔ تو تمام مسلمان
وہاں پر موجود رہے۔ بہت سارے ایسے افراد تھے جن کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں آئی، لیکن ختم نبوت کے عشاق سارا دن وہاں پر کھڑے رہے اور اس بحث کو سنتے رہے۔ اگلے دن مسلمان وکیل نے 10 ستمبر کو مسلمان وکیل نے اپنے دلائل پیش کرنے تھے، اور اس میں انہوں نے اس کے ختم نبوت کے حوالے سے مرزائی وکیل کے دلائل کا رد کرنا تھا۔ جو مرزائی وکیل تھا اس نے ایک ہی بات کو بار بار بیان کیا۔ اس نے کہا جب ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ ہم مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن نہیں ہو سکتے؟ کیوں اجازت نہیں دی جا رہی؟ تو عیسائی خاتون جو جج تھی اس نے آگے سے اس وکیل سے کہا کہ جب مسلمان آپ کے بقول، آپ کے کہنے کے مطابق روز اول سے ہی آپ کو مسلمان نہیں مانتے، آپ کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کر رہے، اور آپ کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتے، روز اول سے ہی جب یہی رویہ ہے مسلمانوں کا اور یہی مسلمانوں کا ایمان ہے، تو پھر آج کیا ہنگامی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ تم یہاں پر دفن ہونا چاہتے ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں جانا چاہتے ہو؟ تو اگلے دن مسلمان وکیل نے دلائل بیان کیے اور کہا کہ یہ قرآن کے بھی منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، حدیث رسول کے بھی منکر ہیں۔ قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور سینکڑوں اس پر احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے نبوت کا، یہ جھوٹا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے خبر دی تھی، آج بھی وہ کتابوں میں موجود ہے۔ عیسائی خاتون نے اسی وقت جو فیصلہ سنایا، کہا کہ بالکل مرزائیوں کا اسلام سے، مسلمانوں سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہاں پر بھی انہیں شکست ہوئی۔ پاکستان کے علماء دنیا کے ہر کونے میں مرزائیوں کے تعاقب کے لیے پہنچے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ختم نبوت کے جانساران کو اس عقیدے کا تحفظ، اس کی آبیاری اور اس عقیدے کی پوری چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔